بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو حمزہ مان کا سلام پہنچے۔ دوستو، جب ہماری سوسائٹی میں عام عوام سے بات ہوتی ہے تو ان کا سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے، وہ کہتے یہ ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ نظام انصاف کا مسئلہ ہے، لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، ہماری عدالتیں ٹائم نہیں دیتی۔ یعنی کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے کسی کے اوپر بات کرنی ہو تو کہتے ہیں برطانیہ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں مقدمہ کریں گے، یا ہمیں حوالہ دینا پڑتا ہے امریکہ کی عدالت کا، برطانیہ کی عدالت کا، آسٹریلیا کی عدالت کا۔ ذرا خبر سن لیجئے۔ سب سے پہلے جس خبر سے ہم آغاز کریں گے وہ یہ ہے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی خبر ہے، اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہر سال دنیا میں کرپٹ اداروں، تمام دنیا کے بڑے ممالک کے حوالے سے ملکوں میں لسٹ جاری کرتے ہیں۔ اس حوالے سے سن 2022 کی جو لسٹ جاری کی گئی ہے، کیونکہ سال کا اختتام ہونے والا ہے، تو پاکستان میں جو ٹاپ 3 اداروں کی لسٹ جاری کی گئی، اس میں جناب ماشاءاللہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے، پاکستان کی جو جوڈیشری ہے، وہ تیسرے نمبر پر ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ باقی 2 کون سے ادارے ہیں؟ تو دوستو، پہلا ادارہ بالکل آپ کی توقعات کے عین مطابق جو آپ کے ذہن میں آیا ہوگا، وہ جناب ہے پولیس کا ادارہ ہے، اور دوسرے نمبر پر جوڈیشری عدلیہ آ جاتی ہے۔ اور ایک اور ادارہ بھی ہے جس کا ہم یہاں پر نام نہیں لے سکتے، وہ بڑے اچھے طریقے سے، بڑے سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے، اور عوام بڑی اس ادارے سے محبت کرتی ہے، تو وہ بھی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک پیسہ بناتے ہیں اور ان کے بڑے کاروبار ہیں پاکستان میں۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں، ان کا ذکر نہیں کرنا کیونکہ معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اگر ہم عدلیہ کی بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ جی ججز کی توہین ہو گئی ہے۔ میرے خیال میں توہین یہ ہے کہ جب آپ کے ادارے پر الزام آ رہا ہے کہ آپ کرپٹ ہیں، آپ کے بارے میں انٹرنیشنل ادارے کیا بتا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو اس طرح کی چیزیں کر کے بتائیں۔ اب اس سے اگلی خبر سن لیجئے، آپ کو شاید اس بات پہ ہنسی بھی آئے، اور وہ یہ ہے کہ فضل الرحمان نے یہ فرمایا ہے کہ جی عالمی ادارے ہمیں اقتصادی طور پر کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ او بھائی، عالمی ادارے آپ کو کیوں کمزور کریں گے؟ جب آپ جیسے یہاں پر فراڈیے، چور، ڈاکو، لٹیرے موجود ہوں جو اسلام کے نام پہ دبا ہیں، تو جب آپ کے جیسے جعلی، مطلبی، مفاد پرست مولوی یہاں پر موجود ہوں، تو پھر فضل الرحمان کو تو میں مولانا بھی اب نہیں کہتا، تو فضل الرحمان تیرے ہوتے ہوئے یہاں پر کسی کو پاکستان میں سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایک بہت بڑے سازشی ہو یہاں پر پاکستان میں، اور ہماری دعا ہے کہ جلد از جلد آپ سے پاکستان کی جان چھوٹی تاکہ یہ ملک ترقی کرے۔ کچھ اہم اور خبریں بھی آپ کو دینی ہیں کہ بلوچستان سے ایک خبر ہے جناب کہ وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ اعظم سواتی صاحب کا کیس چل رہا ہے وہاں کی عدالتوں میں، تو حضور والا وہاں پر آج اچھی خبر ہے، خان صاحب کے لیے اچھی ہے، پارٹی کے لیے اچھی خبر ہے، لیکن اگر آج جناب بلوچستان سے جان چھٹ رہی ہے اعظم سواتی صاحب کی اللہ اللہ کر کے، تو کراچی سے وزیر اعلیٰ سندھ کا جو ہیلی کاپٹر ہے اس نے فلائی کیا، اس میں پولیس کے افسران بیٹھے، اور اب وہ بلوچستان سے جناب اعظم سواتی کو لینے کے لیے، ریسیو کرنے کے لیے سندھ کی پولیس جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہیلی کاپٹر میں سفر کرتے ہوئے بلوچستان پہنچے ہیں۔ کیا زبردست قسم کا جناب کوئک ریئیکشن فورس ہے، اور ہیلی کاپٹر ایک ایسے ملک کا، غریب ملک کا استعمال ہو رہا ہے جو دیوالیہ ہونے کے بالکل دہانے پہ کھڑا ہے۔ آج بھی اینکر پرسن عمران ریاض خان صاحب نے بھی بڑا زبردست اس پہ ڈیٹیل میں ولاگ کیا، اور انہوں نے ایک ایک پوائنٹ بتایا، انہوں نے باقاعدہ دلائل سے، حقائق سے بات کی کہ پاکستان لٹرلی دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گیا۔ آپ سمجھے دیوالیہ ہو چکا ہے، آفیشلی دیوالیہ ہو چکا ہے، کوئی یہاں پر سرمایہ لگانے کو تیار نہیں ہے۔ پاکستان کے 60% نوجوانوں کو پاکستان کے اگر نوجوانوں کو موقع دیا جائے تو اب بھی اس ٹائم بروز جمعہ، آج 9 دسمبر ہے، آج جناب 60% سے زائد نوجوان اور جو لوگ کام کر سکتے ہیں وہ پاکستان چھوڑنے کو بالکل تیار بیٹھے ہیں۔ یہ حالت کر دی آپ کے تجربہ کار فضول ٹیم نے۔ اب اعظم سواتی صاحب کو گرفتار کر کے لایا گیا تھا، اور اب ان کی کوشش خیر یہ بھی ہے کہ شہباز گل کو بھی وہاں پر لایا جائے، اور شہباز گل کے بارے میں آپ کو ایک اور چیز میں بتاؤں کہ ان پر جناب یہاں پنجاب میں بھی ایک مقدمہ درج کر دیا گیا، تو وزیر اعلیٰ پنجاب سے پھر سوال کیوں نہ کیا جائے؟ وہ کہتے ہیں نا ڈیش چورا نال رلی ہوئی ہے، تو یہاں پر آپ مثال سمجھ گئے ہوں گے وزیر اعلیٰ پنجاب ہی چورا نال رلے آ جائے۔
یہ جناب ابھی بھی باجوہ صاحب کے گنگار ہے اور اسی نشے میں ہے، اور اس کے دماغ سے، مونس کے اور پرویز لائی کے دماغ سے نا ابھی تک وہ خمار باجوے والا اترا نہیں ہے۔ امید ہے جلدی اتر جائے گا۔ خان صاحب کو سب پتہ ہے، تھوڑی سی مجبوری ہے خان صاحب کی، لیکن خان صاحب سارا دیکھ رہے ہیں معاملہ۔ تو اور میں چودھریوں کو یہ بھی یاد کرواتا چلوں کہ چودھریوں کسی بھلیکے نہ رہا جائے، یہ جو آپ نے چند سیٹیں جیتی ہیں نا، یہ سیٹیں خان صاحب کی مرہون منت آپ نے جیتی ہیں ادھر سے گجرات سے۔ کیوں؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے آپ لوگوں کے ساتھ اتحاد کیا تھا اور وہاں پر عمران خان صاحب نے اپنا کینڈیڈیٹ نہیں دیا تھا۔ تو چودھریوں، مفاد پرستوں، غلیظوں، گندے انڈوں، یہاں پر عمران خان کے ووٹر کا آپ کو ووٹ پڑا تھا، مفاد پرستوں، مطلبیوں، اور آپ ٹیں ٹیں کرتے ہیں، چنجیں لگاتے ہیں، آپ کپڑے کھینچتے ہیں عمران ریاض خان کے۔ پہلے اپنا دامن تو جان کے دیکھ لیں، اپنے دامن میں گند بھرا ہوا ہے آپ کے اندر۔ خیر، بلوچستان میں جناب جج صاحب کے پاس کیس لگا ہوا تھا، وہ تو فرما رہے تھے کہ جی میرا ٹرانسفر ہو رہا ہے تو میں یہ کیس نہیں سن سکتا، لیکن بلوچستان ہائی کورٹ نے اب فوری طور پر اعظم سواتی صاحب کو جو ہے وہ رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ ان کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ غیر قانونی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان مقدمات کو ختم کر کے ان کو رہا کرنے کا حکم دیا جائے۔ اب آگے آپ کو بتائیں کہ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف ہے جس فیصلے میں یہ طے ہوا تھا کہ ایک ہی واقعے کی مختلف ایف آئی آر یا ایک ہی سکرپٹ کی ایف آئی آر جو ہیں وہ نہیں درج کی جا سکتی۔ تو وہ جو الزامات اعظم سواتی پر لگے ہیں وہ لاہور، کراچی، سندھ، بلوچستان میں، کے پی میں اس طرح کی ایف آئی آر کی گئیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کی بھی جو گورنمنٹ ہے وہ بھی پیچھے نہیں رہی، اب انہوں نے شہباز گل پہ بھی مقدمہ کر لیا ہے، اعظم سواتی پر بھی مقدمہ کر لیا گیا ہے۔ تو آج سندھ ہائی کورٹ میں بھی اعظم سواتی کے جو صاحبزادے انہوں نے وہاں پر بھی رجوع کیا ہوا تھا، تو سندھ ہائی کورٹ نے آج ہی سندھ سے اور سندھ حکومت سے جواب طلب کر لیا ہے، اور انہوں نے پوچھا کہ جی آپ یہ کیسے سارا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے گھبرانا اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان کا نعرہ لگانے والوں کو فی الحال یہ سزا ہے۔ اگر آپ نے یہاں پر مال بنایا ہو، بڑا مال بنایا ہو، پیسے بنائے ہوں، تو پھر یہ سسٹم آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے۔ ایک اسی طرح کی خبر اور آپ سن لیں، یہ خبر آپ پر میں آنے سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ سلمان شہباز جو ہے، بیٹا ہے وزیر اعظم پاکستان کا، اس کو رہا کر دیا گیا ہے۔ NRO 2 جناب تقریباً آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا، اب سوائے نواز شریف کے نا باقی سب کو ریلیف دے دیا گیا۔ اب نیب ترامیم ہوئی ہیں، اور نیب ترامیم کے بعد ڈاکٹر عاصم، جو آصف زرداری صاحب کے معالج بھی ہیں، دوست بھی ہیں، جن کو وزیر پیٹرولیم لگایا گیا تھا، انہوں نے 462 ارب، 4 ارب نہیں ہے، 62 ارب بھی نہیں ہے، 462 ارب روپے کی کرپشن کا ان پر کیس ہے۔ انہوں نے آج احتساب عدالت میں دائرہ اختیار کو چیلنج کر دیا ہے اور کہا ہے کہ نیب کی ترامیم کے بعد وہ یہ کیس قطعاً نہیں سن سکتے۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ چلیں یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ رانا ثناءاللہ یہ فرما رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کہ وہ عمران خان کو ہٹائے اور کوئی ایماندار چیئرمین لے آئے۔ رانا ثناءاللہ جیسا لے آنا چاہیے میرے خیال میں، پھر شہباز شریف جیسا لے آنا چاہیے، نواز شریف جیسا لے آنا چاہیے، شہباز شریف جیسا لے آنا چاہیے، یا ڈاکٹر عاصم یا زرداری صاحب جیسا لے آنا چاہیے، جن کے اوپر ظاہری بات ہے کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے۔ اور پاکستان جب سے بنا ہے یہاں پر فوج حکومت کرتی ہے یا پھر عمران خان حکومت کرتے رہے ہیں، تو قومی خزانہ میں بھی پھر عمران خان نے لوٹا ہوگا ہیں۔ خبریں اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن یہ ولاگ کافی لینتھی ہو گیا۔ عام طور پر ہماری روٹین ہوتی ہے کہ 6 سے 8 منٹ کے درمیان ہمیں ولاگ ختم کرنا ہوتا ہے۔ اگلے ولاگ میں کچھ اور کرسپی خبریں آپ تک پہنچائیں گے، اور عمران خان صاحب اب بالکل ڈو اور ڈائی کی کنڈیشن میں پہنچ چکے ہیں۔ ڈیلی بیسس پر وہ پارٹی کے عہدیداران سے میٹنگ کر رہے ہیں۔ آج بھی انہوں نے بہت سارے عہدیداران سے میٹنگ کی، اس میں انہوں نے جو انصاف یوتھ ونگ کے لیڈران ہیں، ضلعی عہدیداران ہیں، ان کو آج بلایا ہوا تھا۔ ان کے علاوہ پچھلے گزشتہ 2 روز میں عمران خان صاحب نے لاہور کے یوٹیوبرز اور ولاگر سے بھی ملاقات کی ہے۔ تو آج جناب مفاد پرست مطلبی وزیر اعلیٰ پنجاب اور اس کے بیٹے ڈپٹی وزیر اعلیٰ پنجاب مونس اصلاحی نے کچھ یوٹیوبرز ولاگرز کو بلایا ہوا تھا۔ وہاں پر بھی بڑی دلچسپ باتیں ہوئیں۔ وہ کیا باتیں ہوئیں؟ وہ بڑی دوگلی سی باتیں ہیں۔ خیر جاتے جاتے آپ کو اتنا بتا دیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز لاہی یا چودھریوں کو اگر ان سے اوپر سے مقتدر حلقوں سے اسٹیبلشمنٹ سے سیدھے الفاظ میں فوج پاکستان سے اشارہ ہوگا کہ اسمبلیاں توڑ دیں، وہ توڑیں گے، ادروائز یہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ اسمبلیاں بالکل نہیں توڑیں گے۔ ان کے بارے میں آپ کسی غلط فہمی نہ رہے گا، اور عمران خان صاحب کو ایک بڑے طاقتور حلقوں کی جانب سے گرین سگنل دے دیا گیا۔ پہلے والے اب حالات نہیں رہے۔ باجوہ صاحب کی جو پالیسی چل رہی تھیں وہ آلموسٹ سمندر برد ہو چکی ہیں، اور اب
حافظ سید جنرل عاصم صاحب جو ہیں، عاصم منیر صاحب، وہ اپنی عوام دوست پالیسیز لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور وہ ایسے کام کر رہے ہیں جن سے پاکستان کی بہتری ہو، پاکستان کی عوام کی بہتری ہو، اور غریب عوام کا بھلا ہو، کیونکہ غریب جو ہے وہ اس مہنگائی کی دلدل میں جناب یہاں تک ڈوب چکا ہے۔ اپنا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔